اداروں کو انوالو نہیں ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو انوالو نہیں ہونا چاہیے، بیوروکریسی کو انوالو نہیں ہونا چاہیے، عدلیہ کو انوالو نہیں ہونا چاہیے. ہم سب کی بات کر رہے ہیں. آئین نے ایک دائرہ کار متعین کیا ہے ہر ادارے کے لیے، اس کے اندر رہتے ہوئے وہ کردار ادا کریں. ہمارے سر آنکھوں پہ ہم ان اداروں کا بھی احترام کرتے ہیں، ان شخصیات کا بھی احترام کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کے محلے میں آپ ہی کے محلے کا ایک طاقتور وہ آپ کے حویلی کے حدود کے اندر آ کر سمجھے کہ یہ میری حویلی ہے، تو ایک غریب آدمی بھی اس میں احتجاج کرتا ہے. اس لیے کسی دوسرے کے ایریا میں چلا جانا اور وہاں پر اپنا کردار ادا کرنا، اس سے شکوے شکایتیں پیدا ہوتی ہے. ہم ملک کو ایک قوم کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں، سیاستدانوں کے اندر، اداروں کے اندر ایک قومی وحدت دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی طرف ہم ملک کو لے جانا چاہتے ہیں. دو ایکسٹریم پوزیشن اس وقت ڈیولپ ہو چکی ہیں. اگر پولیٹیکلی دیکھیں تو ایک پی ڈی ایم نے اپنی پوزیشن لے لی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جائے، دوسری طرف پرائم منسٹر کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ آپ کے بالکل سامنے ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ باتیں نہیں ہیں؟ تو ہر وزیر اعظم اس طرح کی بات کرتا ہے. آپ کیا لاسٹ ریزورٹ کیا فوج سے کہیں گے کہ وہ آ کے انٹروین کرے اور ان کو گھر بھیجے؟ نہیں، عوام بھیجیں گے، فوج بالکل بھی نہیں، عوام بھیجیں گے انشاءاللہ. اور عوام اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ آپ ذرا محلے میں جائیں، آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے، آپ کو زیادہ صبح و شام کا واسطہ ہوتا ہے محلے کے غریب کے ساتھ. اس غریب کی کیا صورتحال بن گئی ہے. ایک شخص جو ہے وہ بچوں کے لیے راشن خریدنے کے قابل نہیں رہا ہے، بجلی کا بل ادا کرنے کے قابل نہیں رہا ہے، بچوں کے اسکول کی فیس ادا کرنے کے قابل نہیں رہا ہے. وہ کہاں زندگی گزارے گا اور کیسے زندگی گزارے گا؟ اور جو آپ کے پیسے کی حیثیت ہو گئی ہے، اس پیسے کی حیثیت بھی وہ نہیں ہے کہ آپ بازار میں جا کر اس سے کوئی چیز خرید سکیں. میرا سوال ہے، آج وزیر اعلیٰ سنگھ 30 گھنٹے کے بعد منظر عام پہ آئے اور انہوں نے کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے حوالے سے بات کی ہے، ان کے عمل کو بھی نامناسب قرار دیا اور ایک کمیٹی بنانے کا اعلان کیا. جو بازار قائد کا عمل ہوا کیپٹن صفدر کا، اس کو نامناسب قرار دیا. آپ اس پر کیا کہیں گے وزیر اعلیٰ کے بارے؟ دیکھیے، حکومت ہے، حکومت کو وہ تمام راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں جو اس کو قانون کہتا ہے، اس کو ایک عام جو طریقہ کار ہے اس سے وہ سارے اختیار کرنے ہوتے ہیں. لیکن بڑی اچھی بات کی کل انہوں نے کہ جو کچھ ہوا ہے اس پر ان کی حکومت کو ندامت ہے، اس کی پارٹی کو ندامت ہے. یہی اظہار وزیر اعلیٰ نے کیا، یہی اظہار آصف علی زرداری نے کیا ہے، اور ان کے منسٹر نے پریس کانفرنس میں ہمارے ساتھ بیٹھ کر کیا ہے. راجہ پرویز اشرف صاحب جو اپنی پارٹی کے بھی سینئر نائب صدر ہیں، پی ڈی ایم کے بھی سینئر نائب صدر ہیں، وہ سب ہمارے ساتھ اس پریس کانفرنس میں موجود تھے. اب سوال یہ ہے کہ پتہ لگا لیا جائے کہ جب یہی پی ٹی آئی وزارت قائد کے اوپر بازی کر رہی ہے، ان کا تو کوئی نوٹس نہیں لے رہا، اور اگر انہوں نے صرف اتنا کہہ دیا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، تو اس کا یہ معنی دینا کہ انہوں نے تو بڑی بے حرمتی کر دی. پی ٹی آئی والے تو حرمین شریفین میں بھی کھڑے ہو کر نواز شریف گو نواز کے نعرے لگاتے رہے ہیں، جن کو کبھی حرمین کے حرمت کا احساس نہیں ہوا، جن کو کبھی مزار قائد کے حرمت کا احساس نہیں ہوا. آج صرف صفدر صاحب کی یہ کہنے پر کہ ووٹ کو عزت دو، یہ اتنا بڑا جرم ہو گیا کہ آپ آدھی رات میں آ کر ہوٹل کے اندر آ کر اس کے کمرے کے اندر آ کر اس کا تالا توڑ کر، جبکہ اس کی اہلیہ موجود ہے وہاں، خاتون کی حرمت کا بھی لحاظ نہیں رکھا گیا. یہ پھر نہ قانون ہے اور نہ آئین ہے. اگر اس نے غلطی کی ہے تو وہ غلطی تو شاید آداب کی حد تک ہوگی، لیکن ان کے جو رد عمل ہے اس میں تو آئین کو بھی توڑا ہے، قانون کو بھی توڑا ہے. نری بدماشی ہے یہ. تو نری بدماشی کو ہم کس طرح قبول کر سکتے ہیں؟ اور یہ کہ نری بدماشی اس لیے جائز ہے کہ اس نے وہاں کوئی آداب کی خلاف ورزی کی ہے. کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی دوسری پارٹی یہی ہلٹ بازی کرتی ہے اس کو تو آپ کہیں کہ جو ان کا حق ہے، لیکن اگر حکمرانوں کے مزاج نازک پر ایک بات گراں گزرے تو وہاں پر وہ جرم بن جائے. شروع میں ایک پوائنٹ رکھا نا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بات کریں گے مجبوراً کیا کریں گے اگر اس صورت اسی طرح انٹیکٹ رہتی ہے؟ تحریکیں جو ہیں وہ ہم آئین و قانون کے دائرے میں ہی آگے بڑھائیں گے اور پبلک کی شراکت کو زیادہ سے زیادہ اس میں اضافہ کریں گے. ہم آئین و قانون کو نہ پامال کرنا چاہتے ہیں، نہ عوامی قوت کے علاوہ کسی ایک نادیدہ قوت کا سہارا لینا چاہتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ